اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو کہیں بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرمائے، اور جو قرضدار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نجات فرمائے۔ آج ہم سنیں گے بسم اللہ شریف کی برکت اور اس کی فضیلت، اور بسم اللہ شریف کی برکت سے قبر میں عذاب سے چھٹکارے کی حقائق، اور کفن پر لکھنے کا طریقہ اور اس کی برکت، اور جس عورت کو بچے پیدا ہو کر مر جائیں، زندہ نہ رہتے ہوں، تو وہ بسم اللہ شریف لکھ کر اپنے پاس رکھے، اور اس کی برکت فضیلت آج ہم اس بارے میں بیان کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ رب العزت کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عذاب سے حفاظت کی ایک حقائق۔ فقہ حنفی کی مشہور معروف کتاب در مختار میں ہے، ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ کہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا کہ تم عذاب سے بچ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اس کی فضیلت اور برکت ہے کہ عذاب قبر سے چھٹکارا مل گیا۔ کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی فضیلت اور طریقہ۔ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ضرور لکھ لیا کرے۔ ہماری تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور میت کے ساتھ ہمدردی کی نیکی آپ کی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یوں ہی بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیں، مگر میت کو نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھے، اور روشنائی سے نہ لکھے، اور شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن میں عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المومنین
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ پاک کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب یعنی نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان۔ حدیث پاک میں ہے ادھورا کام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور بسم اللہ سے قرآن کریم کا آغاز کرنے کی وجہ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بسم اللہ سے کام کی شروعات کی وجہ کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے جھوٹے خداؤں کے نام سے شروع کرتے تھے، لہذا ضروری ہوا کہ مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ پاک کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر کام غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے، ان سے محبت مشابہت بہت بری چیز ہے۔ اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے، تو گویا کہ وہ یعنی اعوذ باللہ پرہیز کے لیے تھا، یہ یعنی بسم اللہ علاج ہے اور پرہیز علاج پر مقدم ہے، یعنی پہلے ہوتا ہے کہ پہلے بیماری کو دفع کرو پھر مغویات کا استعمال کرو، لہذا اعوذ باللہ پہلے پڑھو اور بسم اللہ بعد میں۔ تفسیر نعیمی۔ یہ تھی بسم اللہ شریف کی برکت اور اس کی فضیلت کہ اس کے کتنے بڑے فائدے اور کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی برکت ہے، اور جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے اس کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو کھانے کے ہر نوالے پر بسم اللہ شریف پڑھے قیامت کے دن اس سے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آئینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ درد سر کا علاج۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قیصر روم نے خط لکھا کہ مجھے دائمی یعنی لگاتار درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ قیصر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کا فوراً یعنی دور ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ آخرکار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تفسیر کبیر۔ نکسیر پھوٹنے کا علاج۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کرے، انشاءاللہ تعالی خون بند ہو جائے گا۔ جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات یعنی لباس کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے اللہ پاک کا نام مور ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی شریر جنات کی دستبرد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ دشمنی ختم کرنے کا طریقہ۔ اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا، اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت بڑھ جائے گی۔ مرض سے شفا کا وظیفہ۔ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے یعنی خوب دل لگا کر پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس سے آرام ہو جائے گا۔ چور اور اچانک موت سے حفاظت۔ اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی مال اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے، اور مرگ لگانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی۔ کتاب جنتی زیور صفحہ نمبر 579۔ کتاب بسم اللہ شریف کی برکتیں صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ حضرت سیدنا احمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمس المعارف کے صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں، جو بلا ناغہ یعنی روزانہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر درود پاک پڑھے اور انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی۔ جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھے، اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو جائے گی
اور اس کے شر سے بچا رہے گا۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر یعنی بڑا مالدار ہو جائے گا۔ کندہ ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ تعالی اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اور جو بات سنے یاد رہے گی۔ اگر 61 سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اول آخر درود پاک پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ تعالی بارش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر درود پاک لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ تعالی شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ تعالی کاروبار خوب چمکے گا۔ پہلی محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ تعالی عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں۔ اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر وہاں اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو مرد کو پہننا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح سونے چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، اگرچہ کہ اللہ پاک کا مبارک نام یا کلمہ طیبہ وغیرہ کھدائی کیا ہوا ہو، اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے، انشاءاللہ تعالی بچے زندہ رہیں گے بسم اللہ شریف کی برکت سے۔ دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شیطان سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ رات کو کھانے اور پینے کے برتن پر بسم اللہ پڑھ کر ڈھانک دیجئے۔ اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا یعنی بیماری اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ بند ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ
وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجئے، موذیات یعنی ایذا دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہوگی۔ کاروبار میں جائز لین دین جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور جب کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں انشاءاللہ تعالی خوب برگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری باتیں اچھی لگیں تو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔